آیت 209 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم پھسل جاؤ، فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم پھسل جاؤ، یعنی پیچھے یہ بتا دیا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اتنی واضح بات کے بعد پھر تم اگر پھسلتے ہو، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد من بعد ما اس کے بعد کہ جاءتکم آ گئی تمہارے پاس بینات، جاءتکم تمہارے پاس آ گئی بینات، کھلی دلیلیں واضح، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی غالب۔ اور عزیز ایسے غلبے کو کہتے ہیں کہ جس غلبے کو کوئی توڑ سکتا ہی نہیں، کیونکہ بڑے بڑے مخلوق کے تو بڑے بڑے متکبروں کے غلبے ٹوٹ گئے، فرعون کے، بشوں کے، اوباما کے غلبے ٹوٹ گئے، گورباچوف کے غلبے ٹوٹ گئے، لیکن اللہ عزیز ہے جس کے غلبے کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور حکیم ہے، اپنا غلبہ ان کی طرح نہیں لاتا کہ ظالم اٹھ کے اس تہس نہس کر دیا، ایسا نہیں غلبہ لاتا، وہ دھیرے دھیرے پکڑتا ہے، جب ایک دم پکڑتا ہے تو وہ ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے عزیز الحکیم، حکیم ہے، بڑی حکمت سے گرفت میں لاتا ہے، جلدی نہیں کرتا، عین اس وقت جب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ اب ان کو معاف کیا جائے تب پکڑتا ہے۔ فرعون کو بہت طویل مہلت دی، بہت طویل مہلت دی فرعون کو، ایسے ہی مکے والوں کو کتنی بڑی مہلت دی، لیکن پھر بدر میں پکڑ لیا ایک دم۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، اور یہ نہیں انتظار کر رہے، اللہ حل کے معنی کیا انتظار کر رہے اس بات کا، جب اللہ سے پہلے آ جائے تو پھر نافیہ بن جاتا ہے، اللہ آگے، اللہ ان ياتيهم، یہ اللہ نہیں انتظار کر رہے، وہ هل ينظرون نہیں، وہ انتظار کر رہے، نہیں دیکھ رہے، مگر یہ کہ آ جائے، یعنی یاتیہم، یہ کہ یاتیہم آ جائے ان پر، اللہ بادل کے سایوں میں، غمام یہ جو جیسے دھند نہیں چھا جاتی، جو راستے رک جاتے ہیں، آگے کی روشنی بھی نظر نہیں آتی، جو اس موسم میں پنجاب میں ہوا کرتی ہے، لاہور کے علاقے میں اس سال کہتے نہیں ہے، گاڑیاں رک جاتی، سڑکیں نہیں دکھائی دیتی، یہ ہے غمام۔ تو اللہ کے آ جانے کا مطلب ہے اللہ کا عذاب آ جائے، ہاں جی، تو نہیں انتظار کر رہے وہ، هل ينظرون الا، مگر ان یات، اس بات کا کہ یات آ جائے ہم ان پر، اللہ بادلوں کے سایوں میں، ظلل، ہاں جی، تو وہ سایہ ہی چھا جاتا ہے ہر طرف، بادل چھا گیا، دکھائی کچھ نہیں دیتا آس پاس، تو یہ ہے بادل کے ظلل، سائے، ہاں جی، تو بادل کے سایوں میں آ جائے اللہ، یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، والملائکہ، اور فرشتے آ جائے، ہاں جی، تو اللہ کے آنے کا مطلب اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے عذاب لے کے آ جائے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے کام معاملے کا، بس معاملہ ہی نمٹ گیا ایک دم، قضی الامر، نمٹا دیا گیا معاملہ، اور یہ پورا کر دیا گیا، تو قضاء کے معنی فیصلے کے ہوتے ہیں، یعنی معاملے کا فیصلہ ہو گیا، کر دیا گیا، قضی الامر، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ کے امر کے بغیر نہیں، ہمیں آرام پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، خوشی آتی ہے، غمی آتی ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کا وہ سے کوئی نہیں ٹال سکتا، اپنے وسائل سے ہم نہیں بچ سکتے، کسی کے پاس کتنے ہی وسائل ہوں
اب ذرا کوئی پوچھے جا کے اوباما سے کیا حال ہے اس کا، ہے کتنا پریشان ہے، ٹال لے تو اپنی پریشانی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا جو امریکہ کا کہ اسامہ کو قتل کر کے مصیبت لے لی ہے، اسامہ کو قتل کر کے مصیبت لے لی ہم نے، جب نہیں قتل تھا تو ہماری آسانیاں تھی، قتل کے بعد مصیبتیں پڑ گئی، وہ ان کا حل نہیں کوئی سامنے آ رہا ان مصیبتوں کا، قتل کے بعد پڑی، لے لو اپنی فتح۔ اتنی خوشی منائی تھی، اتنی خوشی منائی تھی کہ بس جی ہو گئی فتح ہماری، تو اسی طرح کی تھا معاملہ، فتح ہو گئی، اب ہم خوشخبری دی، اب وہ یہ رو رہے ہیں، کہتے اسامہ کے قتل نے مصیبت میں ڈال دیا ہمیں، جی اب سمجھ نہیں آتی کہاں نکلے، کوئی حل نہیں سمجھ میں آ رہا، کیونکہ پاکستان ٹوٹ گیا ان سے، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا کہ پاکستان کے معاملات الجھ گئے، اپنے الجھ گئے تو ان سے بائیکاٹ کرنا پڑا، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں، اور الجھیں گے ابھی کیا، تو اللہ کی حکمتوں کو کون سمجھے، تو اس لیے ایمان جہاں ہوتا ہے نا، تو اسی وقت ایمن الظواہری نے کہا تھا کہ اسامہ کے شہید ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ ہم افراد پر اعتماد نہیں کیا کرتے، دین اللہ کا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کو کیسے غالب کرنا ہے، کوئی بات نہیں، آدمی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، ایسے جب کرزاوی کو ختم کیا ہے تو اس وقت ایمن الظواہری نے کہا تھا، بڑی خوشیاں منائی تھی انہوں نے، بڑی کامیابی، ان کا خوشی منانے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر ایک ہی کرزاوی ہے، صرف وہی نہیں تھا کرزاوی، ہر شخص کرزاوی ہے جب جو اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو آتا ہے تو تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے، بس وہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے جیسے کرتا ہے۔ سل بنی اسرائیل، اور پوچھ لو بنی اسرائیل سے، سل پوچھ لو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی دی ہم نے انہیں، کم کتنی، آتیناہم ہم نے دی انہیں، من آیۃ بینہ، کھلی کھلی آیتیں، کھلی کھلی نشانیاں، کتنی دی ان کو ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون ڈوبا ہے، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنتی تھی جس سے فرعون جیسوں کے دل دہل جاتے تھے دیکھ کے ہی اس کو، اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالے، کہ ہاتھ ڈالنے لگے وہ لاٹھی پھینک دے گا، پھر مارے گئے، لاٹھی تو پکڑتا تو بچتے ہیں، نہ پکڑے تو کس کو چھوڑے گی لاٹھی، ایسا روب ڈالا اس پر، تو یہ ہے کہ نشانیاں ان کے سامنے ڈوبا، پھر ان پر من و سلوہ اتارا، پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹے، اور پھر غمام آسمان پہ چھا گیا جو پوری گرمیاں رہتا تھا، دھوپ کا نشان نہیں تھا، ٹھنڈی فضا آرام سے، اور اپنی بدتمیزی سے یہ ہوا تھا کہ 40 سال وہاں رہنا پڑ گیا، وہاں اللہ کی نشانیاں آئیں، یہ ہے۔ تو اس کے بعد جو پھر اللہ نے فتوحات دی، نبی کی بات تو نہ مانی، پھر بھی اللہ نے ان پر رحم فرمایا، فتوحات دی۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے انہیں، من آیت بینہ، کھلی کھلی دلیلیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، جیسے ہم نے بدلا پاکستان کا یہ حال ہوا پڑا ہے، اللہ کی نعمت بدل دی، اللہ نے پاکستان دیا تھا، اگرچہ وہ بھی اپنی بے تدبیریوں سے بہت کچھ کھو دیا تھا، کیونکہ آدھا پنجاب انہوں نے ان کے ہندوؤں کے حوالے کر دیا، حالانکہ پاکستان کا حق تھا، پورا پنجاب پاکستان کے پاس ہوتا، بنگال تقسیم کر کے آدھا ہندوستان کو دے دیا، اور آدھے سے بھی تھوڑا وہ جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے، یہ سب یہ خرابیاں بھی کی انہوں نے، اس کے باوجود پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ صرف مسلمانوں کی حکمرانی ہو، کافروں کا کوئی دخل نہ ہو، ایسا حصہ وہ ہندوستان کے بر صغیر میں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام تھا، یہ تو جو اللہ کی نعمت بدل دیتا ہے، من یبدل نعمت اللہ ہے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی۔ اب ریلوے کا نظام
ہم تو نہیں بنا سکتے تھے، ہم تو بنا بگاڑ دیا، ختم کر دیا۔ اگر اس وقت ریل یہاں تک نہ ہوتی تو ہم تو ریل نہیں لا سکتے تھے کہیں بھی۔ اس لیے کہ جو اللہ نے دیا تھا نظام ریلوے کا، کہ وہ انگریز کی سڑکیں بچھائی ہوئی بڑی تھی پورے ملک میں، تو اور زیادہ ان سے آگے کہیں کمی تھی تو ہم پوری کر لیتے، وہ بھی ضائع کر دی، ریلوے ہی ختم۔ یہ ہے بدل دیتے، نعمتیں بدل دی۔ ایسے ہی پی آئی اے کا محکمہ دیا، جہاز دیے اور ان کے لیے پائلٹ دیے، اڑاؤ بھائی تم بھی سفر کرو، وہ بھی ختم کر دیا۔ چلو یہ تو بسیں آ جائیں گی گاڑیوں کی جگہ، ان دولت مندوں کا مزید دولت جمع ہو جائے گی، تو اب بسیں اڑ تو نہیں سکتی کہ آپ کو سعودیہ بھی پہنچا دے، تو پی آئی بھی ختم کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی نعمتیں بدلنا، اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ اور پھر آزادی کتنی بڑی نعمت تھی، زبردستی امریکہ کو اپنے سر پہ بٹھا لیا اور اس کے غلام بن گئے۔ اب ہم امریکہ پہ تنقید کریں اور یہ کھل کے نہ جی وہ اڑا دیں، کیونکہ ان کا قبضہ ان کا ہے، ملک پر قبضہ ان کا ہے، کہ 12 ہوائی اڈے مستقل دے دیے ان کو، ایک تو چھڑوا لیا، 11 بھی ان کے پاس ہے، قبضہ تو ان کا ہے ملک پر، ابھی قبضہ نہیں ٹوٹا۔ وہ پھر سنا کھول دیا ان کو، وہ ان کے کنٹینر پھر کھول دیے، تو رسد تو بند تھی ان کی، وہ پریشان تھے۔ یہ ہے اللہ کی نعمت کو بدل دینا۔ جو قوم اللہ کی نعمت کو ٹھکراتی ہے وہ خوشحال نہیں ہوتی، پھر اللہ کے عذاب کی گرفتی میں آتی ہے۔ ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں، جلد ضیاء کی شہادت کے بعد سے ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ یہ نہیں کہ بے نظیر اور نواز شریف کی حکومت بڑی اچھی تھی، اچھی نہیں تھی، اسی کا تسلسل مشرف کی صورت میں آیا، اس حکومت کا تسلسل مشرف بن گیا، اب مشرف سے زرداری بن گیا بس۔ اس لیے قوم توبہ کرے گی یا اللہ کا عذاب اتنا ہو لے کہ اللہ تعالیٰ پھر رحم فرمائے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور یہ عذاب چلے گا اور انقلاب آنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے جو جنہوں نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، اللہ کا دین سے ہٹے نہیں پیچھے، اور میدان جنگ خالی نہیں چھوڑا، لگے رہے دعائیں مانگتے رہے، انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ عذاب ڈالے گا۔ امت کے اعمال مجموعی طور پر عذاب چلنے کے نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو بدل دیتے ہیں اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ ان کے پاس آ چکی، من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے۔ اب سزا کم نہیں ہے کہ 100 روپے پٹرول، مٹی کا تیل 100 روپے، حد نہیں ہوگی، مٹی کا تیل یہ ہے کہ مٹی کا تیل اور گھی برابر ہو جائے، یہاں تک پہنچا دی بات یہ ہے۔ تو اس لیے یہ عذاب، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اور خوبصورت بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، زین خوبصورت بنا دی للذین کفروا، کافروں کے لیے، للذین کفروا کافروں کے لیے، ان کے لیے جو کافر ہیں، للذین ان کے لیے کافر جو کافر ہیں، تو خوبصورت بنا دی گئی ان کے لیے جو کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کیونکہ دنیا کی زندگی ظاہر بڑی خوبصورت ہے۔ آپ ایوان صدر جا کے دیکھیں یا وزیر اعظم ہاؤس تو حیران ہو جائیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ پھول پھلیاں کیا جناب۔ آدمی وہ جلد ضیاء مرحوم کے زمانے میں سیت میں ہوتی تھی تو ان علماء کو بلاتے تھے، تو ہالی ووڈ ہوٹل میں وہ تھا، ناشتے کی دعوت تھی یا دوپہر کا کھانا تھا شاید ان میں، تو وہ کیا تھا بحریہ والوں نے، اب کیونکہ وہ جنگی بحری جہاز بھی چالو ہوں، تو وہ ایک برآمدے میں بیٹھے، اتنا خوبصورت تھا، اس کے آس پاس گراسی پلاٹ اور پھول اور وہ
میں نے ساتھی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ جنت میں ایسا دے دے کہ کیا ہی کہنے، میں نے کہا یہ تو بنا دیا مستریوں نے، وہاں کے جو مکان ہے نا وہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا ان کا نقشہ یہاں. سارے دنیا کے ماہرین جمع ہو جائیں اور ایسے مکان کا نقشہ بنائیں جو جنت میں ہو، اس کا نقشہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، بن نہیں سکتا. یہ تو عملاً بنا کے کھڑے کر دیے ہیں. وہ تو ایسے معلوم ہو گئے وہاں جانے پر کہ یہ جیسے جھونپڑیاں ہوں. یہاں والے یہ تو جھونپڑیوں کی قیمت بھی نہیں ہوگی ان کی، اتنے خوبصورت ہے جنت میں. تو ان کے لیے یہاں جنت بنا دی اللہ تعالیٰ نے. اسی میں فخر کرتے ہیں وہی یسخرون من الذین آمنوا، اور مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. اور یقیناً ایسا ہی ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں دنیا کا، بس مولوی لوگوں نے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے، واقعہ نہیں پتا دنیا کیا ہوتی ہے. یہ تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا دنیا کیا ہوتی ہے، تمہیں بھی نہیں پتا کہ دنیا کیا ہوتی ہے. دنیا میں جن کا مذاق اڑاتے ہو تو سمجھ گئے کہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے اپنا ایمان ہی بیچ دو. دنیا ایسی نہیں ہے، ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے ایک نیکی کے ایسی محتاجی ہوگی کہ وہ قیامت کے دن سمجھے گا کہ جو میں خزانے جمع کرتا رہا کئی ارب، وہ سارے اگر آ جائے ایک نیکی مل جائے ان کے عوض، ہاں جی وہ سارے دے دیے جائیں. کیا پتا کہ نیکی کی قدر کیا ہے. وہ جو مذاق اڑاتے ہیں، یسخرون مذاق اڑاتے من الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، والذین اتقوا، اور وہ جو متقی ہے، والذین اتقوا، اور جو متقی ہیں، فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے. آج تو ان کی قدر نہیں ان کو. والذین اتقوا، جو متقی ہیں وہ فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن. باقی رہی دنیا تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اب بتاؤ کوئی زرداری کے رزق کا ہے حساب کوئی؟ اسے خود نہیں پتا میرا رزق کتنا ہے، اور اسے خود نہیں پتا کہ روزانہ کتنے کروڑ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں پبلک کا خون چوس چوس کے جو آتا ہے. اس پہ بھی ٹیکس، اس پہ کس کا زرداری ٹیکس اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس کی تجوریاں بھر رہی ہیں، پرنالے بہ رہے. تو پھر دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ وبال بن جائے. اور ایک یہ بھی کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا بغیر حساب کے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور رزق کا جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ایسے دیتا ہے. کان الناس امتا واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر رہی، پھر رفتہ رفتہ بدلتے چلے گئے. بعض والوں نے کہا کہ ہمارے باپ جو تھے بڑے بزرگ تھے تو اس وقت تصویر بنانا حرام نہیں تھی، تو ان کی تصویریں وہ پتھر تراشنا آتا تھا، تو اور تو کوئی کام نہیں تھا. پہلے اوزار بنائے پتھر تراشنے کے، پتھر تراش لیے، پتھر تراش کے ان کے بت بنا لیے، بت بنا بڑے اچھے لگے بت. روزانہ ان کے باہر لائے، ان کو دیکھے، ان کو چومے، ہے یہ ہمارے والد کا ہے، یہ والدہ کا ہے، یہ اس طرح سے ان کا احترام. اگلی نسل میں احترام اور بڑھ گیا، اس سے اگلی نسل میں احترام اور بڑھ گیا. جیسے نہ دوری ہوتی گئی زمانے کی، ان کا اکرام بڑھتا چلا گیا. وہی رب بن گئے، بس سب انہی کو پوجا کرے، ایک ہی دین، بس ایک ہی امت. اختلاف نہیں پڑا، کوئی اختلاف نہیں پڑا، کیونکہ سارا کام شیطان کا ہو رہا تھا. اختلاف تو وہی ڈلواتا، اپنے گھر میں تو نہیں ڈلواتا. ہاں جی. اب لوگ پوچھتے جی یہ کیا بات ہے کہ ساری جماعتیں جتنی باطل جماعتیں ان میں بڑا اتفاق ہے، اور صرف یہ دیوبندی یہ نہیں اتفاق، ان میں ٹکڑے ٹکڑے اختلاف ہی اختلاف. میں نے کہا اختلاف ڈلواتا کون ہے؟ کہ شیطان. تو اپنے گھر میں تو ڈلوائے گا، تو تمہیں بھی ڈلوائے گا. اپنے گھر کو اسے متحد رکھنا ہے تمہارے مقابلے میں.
یہ کافر متحد ہے. اب یہ بھارت اور امریکہ میں کون سا اختلاف ہے؟ بھارت اور روس کا اختلاف ختم ہو گیا. الکفر ملت واحدہ نبی نے فرمایا، ایک ہی دین ہے کفر، ایک ہی بس. ان میں کوئی اختلاف ہو، اختلاف تم میں پڑے گا. ہاں جی، اس لیے یہ ہے کہ ایک ہی امت ہے. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، کیونکہ وہ تو بھول گئے. ایک تو تھے لیکن تعلیمات پچھلی بھول گئے، اختلاف نہیں پڑا ان میں. ہاں، کیونکہ شیطان کا ٹھیک ہے چلنے دو انہیں، چلنے دو اسی طرح. ہاں، اور بلکہ اتفاق زیادہ بڑھاتا تھا. تو اللہ تعالی نے نبی بھیج دیے کہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، جیسے جہنم میں گریں گے سارے. جب نبی آیا تو اختلاف پڑ گیا. تو نبی حالانکہ خوشخبری دے رہے تھے. فبعث اللہ، بھیجے اللہ نے نبی مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے. خوشخبری کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے تو جنت، اور اگر گمراہی میں جاؤ گے اللہ کو چھوڑو گے جہنم. اور وہ اس راستے پہ اتنا آگے نکل چکے تھے کہ اب پیچھے کیسے آئے. یہی آج ہے کہ وہ اب اوباما جو ہے یہ بارک حسن امامہ، کیونکہ یہ اوباما یہ ابو امامہ ہے اس کی کنیت، مسلمان تھا. اب جہنم کی طرف چل پڑا، اب پیچھے کیسے ہٹے؟ بس پھر جا رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، صدارت ملی کتنے، یہ امریکہ کی صدارت کتنے دن رہ جائے گی، تو اپنا صحیح راستہ چھوڑ دیا. تو یہ ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتاب بھیجی ٹھیک حق پر، ہر بات سچی حق کھری، اور کھری بات ہی پھر چاہیے نہیں. جب آدمی غلط راستے میں پڑتا ہے تو اسے کھری بات بہت بری لگتی ہے، کیونکہ اس کے راستے کو غلط کہہ رہی ہے کھری بات. اور کوئی کسی کو غلط کہے تو وہ اپنا غلط ہونا کیوں مانے گا؟ یہ مان لینا کہ میں واقعتاً غلط جا رہا ہوں، یہ عزت نفس نہیں ماننے دیتی. تو کیا مطلب میں پاگل ہوں؟ مجھے کہتے ہیں غلط، میں پاگل ہوں. یہ تو یہی ایک مجلس میں وہ جو ان کا قرآن خوانی میں یہ تھا کہ بھائی کرنی چاہیے، تو مجھے بولا کہ میں نے کہا جائز نہیں ہے. تو اب ایک بولا لیڈر کہ باپ دادا پاگل تھے. میں نے کہا تیرے عقل مند تھے جیسے تو عقل مند ہے. کہ باپ دادا یہ کرتے آئے وہ پاگل تھے. بات تو دین کی ہے، تیرے باپ دادا کی نہیں ہے. دین باپ دادا کا نہیں ہے، دین تو اللہ کا ہے. اگر باپ دادا گمراہ ہیں تو پھر کیا اس کے باوجود بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ ہاں جی، وہ تو اب گزر گئے، واپس آ نہیں سکتے. ہم تو سنور سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ کتاب نازل کے نازل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تو تاکہ اللہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان فیما، اس میں اختلافو فی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے. ہاں جی، اس لیے کتاب آئی تھی.